الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت اس حصہ مبارکہ کے اندر اس امت کی شان اور اس امت کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو صرف بھیجنے کے ساتھ چھوڑ نہیں دیا، بھیجنے سے پہلے بھی ایک مقصد تھا، بھیجنے کے بعد بھی ایک مقصد سامنے رکھ دیا۔ جب ایک انسان دنیا میں آیا تو انسان کو بھیجنے کا پہلا مقصد دنیا کے اندر فرائض کو ادا کرنا تھا کہ ایک انسان دنیا میں آتا ہے، کوئی پیغمبر اسے دعوت دین دیتا ہے، پھر وہ اس پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس وقت کی جو شریعت ہے، اس شریعت کے جو فرائض ہیں انہیں ادا کرنا اس کے لیے لازم ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نماز، روزے کو، حج اور زکوٰۃ کے فریضے کو رکھ دیا گیا کہ اس فریضے کو ادا کرنا یہ اس امت کے ان فرائض میں سے پہلا فریضہ اور مقصد ہے کہ یہ مسلمان ان فرائض کو ادا کرے۔ دوسرا فرمایا جب انسان دنیا میں آ گیا تو دوسرا فریضہ یا دوسرا مقصد انسان کو بھیجنے کا اللہ تعالی کا خلیفہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان میں بعض باتیں رکھ دی جو اللہ تعالی کی صفات ہیں، سننا، دیکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات تھی، اللہ تعالیٰ نے انسان کے حوالے کر دی۔ تو فرمایا پہلا مقصد انسان کو بھیجنا، فرائض کو ادا کرنا تھا۔ دوسرا مقصد خلافت کا حقدار تھا، اور تیسرا مقصد دنیا میں بھیجنا وہ دعوت تھا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، لوگوں کو گناہوں سے منع کرنا۔ جب ایک آدمی کسی آدمی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے تو یہ دعوت کی وجہ سے یہ آدمی خود بھی اس سے نفع اٹھاتا ہے کہ وہ نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب کسی کو کسی گناہ سے روکتا ہے
تو خود بھی گناہ سے رکنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی بات ہے کہ ایک آدمی جب دین کے ساتھ لگ کر دین کی طرف بلانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ خود بھی دین والا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ کتابوں کے اندر واقعہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی علیہ السلام سے ہر بات سیکھتے ہیں۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو درداء کی مجلس میں آیا، سوال کیا مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ اب حضرت ابو درداء فرمانے لگے میں تجھے 1 2 نہیں 5 نصیحتیں کروں گا۔ فرمایا پہلی نصیحت میں تجھے یہ کرتا ہوں، پاکیزہ کھاؤ اور پیو، پاکیزہ پہننے کی کوشش کرو، پاکیزہ بننے کی کوشش کرو۔ جب ایک انسان کا کھانا پینا پاکیزہ ہوتا ہے، جب اس کا اوڑھنا بچھونا پاکیزہ ہوتا ہے تو وہ خود بخود لوگوں کے سامنے پاکیزہ نظر آنے لگتا ہے۔ ایک آدمی ہزاروں نیکیاں کرے لیکن اگر اس کا لقمہ پاک نہیں، اس کا رزق صاف نہیں تو یہ عبادات اسے کچھ بھی کام نہیں دیتی۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے 1 لقمہ حرام کا کھایا 40 دن تک اس کی کوئی عبادت بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک روایت میں فرمایا 40 دن کے لیے عبادت سے نور کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب ایک انسان سوچے 1 لقمے نے اتنی بربادی کی اور جس کا ساری زندگی حرام کھانا پینا رہا، اس کا کیا معاملہ بنے گا؟ پھر حضرت ابو درداء فرماتے ہیں دوسرا یہ کہ تو اللہ تعالی سے 1 دن کا رزق مانگتا رہا کر۔ جب آدمی تھوڑا مانگتا ہے تو تھوڑی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ آج جس معاشرے میں ہم کھڑے ہیں یہاں لوگ پاک مال نہیں لینا چاہتے، صاف مال نہیں لینا چاہتے، بلکہ مال زیادہ لینا چاہتے ہیں، اور جب زیادہ کے پیچھے انسان پڑ جاتا ہے پھر وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ اب یہ دنیا سے حرام اکٹھا کر کے چلا جاتا ہے، پیچھے اولاد حرام مال سے گناہ کرتی ہے اور یہ قبر میں اس کے بدلے میں عذاب جھیل رہا ہوتا ہے۔ فرمایا تیسرا یہ جب بھی صبح ہوا کرے تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کر۔ تو دیکھا کر میں قبر میں پڑا ہوں، فرشتوں نے مجھے اٹھا کر بٹھایا، سوال کیے، پھر مجھے لٹا دیا۔ اب تو سوچا کر قبر میں تیرے ساتھ کون گیا؟ کیا اولاد گئی، والدین گئے، رشتہ دار گئے، تیرا مال گیا یا تیرے اعمال گئے؟ جب آدمی یہ سوچے گا تو یہی ذہن میں آئے گا کہ قبر میں صرف اعمال جاتے ہیں۔ جب یہ اعمال کے بارے میں سوچے گا پھر یہ اعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ فرمایا چوتھا یہ تو اپنی عزت کو اللہ کو ہبہ کر دے۔ اب یہ دنیا میں سب سے مشکل ترین مسئلہ ہے، یعنی اپنی عزت اللہ کو ہبہ کرنا، یہ کہ کوئی تجھے برا کہے اچھا کہے، کوئی تیرے ساتھ دشمنی کرے دوستی کرے، تو اپنے دین کے کام کے ساتھ لگا رہے۔ یہ دین کا کام کرنا تجھے آخرت میں سہولیات دے گا۔ جب لوگ پانی کے ایک گھونٹ کے لیے ترس رہے گے تو یہ آدمی نبی علیہ السلام کے حوض سے پانی پی رہا ہوگا۔ یہ دنیا میں دین کے ساتھ لگا رہنے کی محنت ہے۔ فرمایا پانچواں یہ جب تجھ سے برائی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگا کر۔
اب ایک آدمی سے جب بھی کوئی گناہ ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے معافی مانگوں۔ فرمایا علماء کتابوں میں لکھتے ہیں جب گناہ ہو جائے تو کیا جائے۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ یوں لکھتے ہیں، سب سے پہلے گناہ جب ذہن میں آئے تو مقابلہ کرنے کی کوشش کرے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اگر فرماتے ہیں گناہ ہو ہی جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے رب کے سامنے توبہ کرے، گڑ گڑائے روئے۔ جب ایک مسلمان گنہگار روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو پھر گناہ ہو جائے تو اپنے آپ پر مالی جرمانہ عائد کر۔ ایک نماز رہ گئی، میں ایک نماز رہنے کے بدلے میں کسی غریب کو 50 روپے دوں گا، 2-3 نمازیں اس سے رہیں گی، جیسے ہی مالی جرمانہ آئے گا یہ بوجھ بن جائے گا، یہ آدمی خود بخود نیکی کی طرف پلٹ آئے گا۔ فرمایا یہ بھی نہ ہو تو پھر تم گناہ کے انجام کو سوچ کہ میں کوئی بھی گناہ کروں گا تو اس گناہ کا بدلہ قبر میں بھی دیا جائے گا، اس گناہ کا بدلہ حشر میں بھی دیا جائے گا۔ جب ساری امتیں کھڑی ہوں گی، سارے لوگ کھڑے ہوں گے، میں دنیا میں نیک دکھنے کی کوشش تو کرتا رہا، نیک بننے کی کوشش نہیں کرتا رہا۔ آج یہاں اس دنیا میں ایک مسلمان کے لیے ناصور یہ ہے کہ مسلمان نیک دکھنے کی کوشش کرتا ہے، نیک بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی چھپ کر نیکی کرتا ہے، دنیا کے کسی انسان کو پتہ نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ اس چھپ کر نیکی کرنے والے کو نور کی ایک چادر پہنا دیتا ہے۔ اب نیکی اس نے چھپ کر کی ہوتی ہے اور لوگوں کے زبانوں پر اس کی تعریفیں ہوتی ہیں، اور جب ایک آدمی چھپ کر گناہ کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ایک تاریکی کی چادر، کالی سیاہ چادر پہنا دیتے ہیں۔ اب گناہ کا پتہ کسی کو بھی نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کی زبانوں پر اس آدمی کی برائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا ایک آدمی پہلے تو نیک بننے کی کوشش کرے، گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرے، اور فرمایا جب انسان دنیا میں آ گیا تو یوں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ جب ایک آدمی دیکھے فلاں آدمی میں یہ برائی ہے، میں اس برائی کو چھوڑ دوں گا، پھر اسے بھی برائی چھوڑنے کی دعوت دے دوں گا۔ مثلا سردی کا زمانہ آیا، آدمی مسجد میں اجتماعی جگہ پر آیا، اب دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہے، مسجد کا گرم پانی آ رہا ہے، یہ آدمی پانی کو ضائع کرنے میں لگا ہے۔ پہلے اس آدمی کو برا لگا کہ میں اسے بتاؤں تو پانی ضائع کر رہا ہے، تو فرمایا پہلے خود ویسا بنے کہ تھوڑے پانی کو ضائع کرے، تھوڑے پانی کے ساتھ وضو کرے، پھر اگلے کو دعوت دے دے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ایک ثواب کمانے کے لیے کئی گناہ کی جاتے ہیں۔ سردیاں آتی ہیں، ایک آدمی کہتا ہے مسواک کرنا سنت ہے، اب مسجد میں بیٹھا ہے، اجتماعی جگہ ہے، اجتماعی پیسہ استعمال ہو رہا ہے، اس نے مسواک کی سنت کو زندہ کرنا شروع کر دیا، پانی بہتا رہا، جب پچھلے نمازیوں کی باری آئی ان کے لیے پانی ٹھنڈا رہا، تو اب اسے بتایا جائے گا مسواک آپ کرتے رہے وہ سنت ہے،
لیکن پانی ضائع کیا یہ اسراف ہے، اور اسراف والے کے بارے میں آتا ہے جو کسی چیز کو ضائع کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ تو پہلے بندہ خود اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کرے، پھر اگلے کو نیکی کی دعوت بھی دے، اگلے کو برائی سے منع بھی کرے۔ اگر ایک آدمی خود تو نیکیاں کر رہا ہے، اب سامنے دیکھا ایک آدمی گرم پانی ضائع کر رہا ہے، تو گویا یہ اسے برائی سے منع نہیں کر رہا۔ یہی آتا ہے کتابوں میں، پہلی امتوں میں عذاب آیا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں جاؤ فلاں امت پر عذاب لے جاؤ۔ فرشتوں نے سوال اٹھایا، وہاں تو ایک آپ کا دوست، محبوب دوست بھی رہتا ہے، کیسے ہم کیا اسے بھی عذاب میں لے آئیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں، جب لوگ گناہ کر رہے تھے اس نے انہیں گناہوں سے روکا نہیں، انہیں نیکی کی دعوت دی نہیں، گویا وہ بھی انہی میں سے گنا جائے گا۔ تو آج یہاں ہمارا یہی لوگوں کے سامنے مطالبہ ہوتا ہے کہ صرف نیک دسنے کی کوشش نہ کریں بلکہ نیک بننے کی کوشش کریں۔ ان چیزوں کو، جو چیزیں سنت سے ثابت ہیں، انہیں بھی اپنانے کی کوشش کریں، لیکن جو فرائض ضائع ہو جاتے ہیں ان کو بھی اپنانے کی اور ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔